اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی آج انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس قرآن سائنس اور قرآن کے سبجیکٹ پہ جو ہم چل رہے ہیں، ہمارے جو دروس یا لیکچرز، ان کا آغاز کرتے ہیں. اچھا، بہت سی چیزیں ہم نے آلریڈی کور کر لی تھی پچھلے لیکچرز میں، ڈی این اے کے حوالے سے بھی کہ انفارمیشن سسٹم کہاں سے آیا ہے، لائف کس طرح سٹارٹ ہوئی، کس طریقے سے آگے ریپلیکیشن چلتی رہی، چیزیں کس طرح سے آگے بڑھتی رہی، سلسلہ کیسے چلتا رہا. اچھا، ایک چیز جو ابھی بھی اس میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹاپک، کیونکہ ہم نے پچھلے جو سبجیکٹ تھے اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کیا ہوتا ہے سائنس کے اندر، رول کیا ہے، اور اس کا لائف سے کیا تعلق ہے اس لا کا. اچھا، یہاں پہ بات ابھی چل رہی تھی کیونکہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس فزکس کی زبان میں، وہ بھی اس کا اور لائف کا تعلق جو ہے وہ ایکسپلین ہونے والا باقی ہے. اچھا، یہ جو چیزیں ٹرمز جو میں ابھی بول رہا ہوں، یہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں کلیئر ہو جائیں گی یہ کیا چیز ہے اور کیا بات کر رہا ہوں. لیکن میں، کیونکہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ بہت سے سائنٹسٹ آج کل جو الحاد جسے کہتے ہیں یا جو ایتھیزم کا شکار ہے، ایگنوسٹکس ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو سے، ان کے لاجک سے، ان کی عقل سے، یا وہ جو دلیل دیتے ہیں کہ کیوں زندگی جو ہے وہ اپنے آپ بن گئی اور کیوں اللہ کا وہ انکار کرتے ہیں، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہم انہی کے لاجک کے اندر جو فلاز ہیں اور جو بڑے آبویس ہیں لیکن اس کو جان بوجھ کے اگنور کرتے ہیں سائنٹسٹ، جسٹ ان دا اسپرٹ کہ وہ مانتے ہی نہیں اللہ کی ایگزسٹنس کو، تو وہ ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے. ابھی ہو سکتا ہے آگے جا کے یہ معاملات خود بخود کلیئر ہو جائیں، لیکن یہ وہ پوائنٹس ہیں یا وہ کلیئر ایویڈنسز ہیں جو پوائنٹ کرتے ہیں یا شو کرتے ہیں کہ یہ جو لائف یا یہ جتنی بھی زندگی ہے، یہ کسی ڈیزائنر کا کام ہے، کسی انٹیلیجنس کا کام ہے. بڑی پریسائزلی اس نے فائن ٹیون کر کے یہ چیزیں ہمیں بنا کے دی ہیں کائنات کے اندر. تو یہ خود بخود لائف پاسبل ہی نہیں تھی اگر انٹل لیس وہ فائن ٹیوننگ نہ ہوتی، یعنی وہ اگر آپ پیرامیٹر سیٹ نہ کیے ہوتے کسی بندے نے، تو یہ زندگی ممکن نہیں تھی جس طرح سے آج ہم جی رہے ہیں اور جس طرح سے ہم اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی بہت سی نباتات اور حیوانات کو دیکھتے ہیں. اچھا، اس پہ اس کو لیتے ہوئے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ انسانی زندگی کے ڈھانچے کس طرح سے فارم ہوتے ہیں، کس طرح سے سیل بنا اور سیل کے بہت سے آرگنز اور اس کے اندر ڈی این اے کا رول اور یہ چیز. زندگی خیز جو سیلز ہوتے ہیں اس کے لیے دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں عام طور پہ، جسے کہا جاتا ہے جو بنیادی چیزیں. ایک میٹابولزم جسے کہتے ہیں کہ وہ خوراک کا اس کا انظام، وہ کھاتی پیتی ہے، انرجی لیتی ہے، اس کو انرجی کو پھر یوٹیلائز کرتی ہے اپنے باڈی کے ویریس فنکشنز کے لیے، کیمیکل پروسیسز کے لیے. اور دوسرا اس کی ہوتی ہے کہ سیلف پرپیچویشن، یعنی وہ اپنی زندگی کو قائم رکھتی ہے. اچھا، سیلف پرپیچویشن کے اندر بھی 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. جس طرح سے میٹابولزم میں 2 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، سب سے پہلے ضروری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ خوراک لی جائے، نیوٹریشن لی جائے، کھانا کھایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسپیریشن، یعنی اس خوراک سے سانس کے ذریعے جو ہم آکسیجن لیتے ہیں اس خوراک کے ساتھ ریئیکٹ کروا کے اسے انرجی لی جائے. وہ انرجی پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنی باڈی کے بہت سے فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ کو یہ جان کے بڑی عجیب لگتا ہے، میرے لیے بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایک سیل جو بنیادی طور پہ اس کے اندر سب کچھ موجود ہے اپنے آپ کو چلانے کے لیے، وہ پتہ نہیں کس وجہ سے کسی انفارمیشن جو اس کے ڈی این اے میں ڈالی گئی ہے، وہ کیا کرتا ہے دوسرے سیلز کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. انسانی جسم میں ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف سیلز ہیں، وہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں، مل کے کام کر رہے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ سیل جڑ کے ٹیشوز بناتے ہیں، اور پھر ٹیشوز، ویریس ٹائپ آف ٹیشوز، 3 یا 4 یا 5 ٹائپ آف ٹیشوز جو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، مل کے آرگنز بناتے ہیں. اچھا، آرگن کیا کرتے ہیں، وہ مل کے سسٹمز بناتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ آرگنائزیشن جو ہوتی ہے سسٹمز کی ہماری باڈی میں آپ کو صرف دکھانے کے لیے انسائکلوپیڈیا بہت اچھا، یہ اوون گلڈرسٹون جو ہیں ان کا اور رابرٹ ونسٹن نے اس کو لکھا ہے. اس کی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بہت سے ہماری باڈی کے اندر یہ سسٹم کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا اسکیلیٹن جو آپ کی بونز کا ایک سسٹم کھڑا ہوا ہے، جو آپ کو جسم کو کھڑا دیتا ہے، عظام جسے کہتے ہیں عربی کے اندر. اس طرح سے آپ کا دل کا سسٹم ہے جو شریانوں کے ساتھ بلڈ کو پمپ کرتا ہے. یہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کا لنگس کا سسٹم ہے، ریسپیریشن سسٹم. یہ آگے دیکھیں تو آپ کا یہ نروس سسٹم چل رہا ہے. اسی طرح سے اور یونری سسٹم ہے، آپ کی مسکولر سسٹم ہے. تو کوئی 10 to 12 سسٹمز
آپ کو واضح نظر آتے ہیں. اور یہ سارے سسٹم جو جن آرگن سے بنے ان آرگنس کی بنیاد پیچھے کیا سیلس. وہ سیلس جو اپنے اپنے انڈیپینڈنٹ ڈی این اے رکھتے ہیں, اپنی اپنی انٹیلیجنس رکھتے ہیں, لیکن پھر بھی کسی وحدت کا وہ حصہ بنے ہوئے, ایک وحدت کا حصہ بنے ہوئے, اور ایک کام جو ان کو تفویض کیا گیا ہے وہ کیری آؤٹ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں, اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے, ان کو اس جسم کے لیے میٹابولزم ضروری ہوتا ہے. اور وہ میٹابولزم کس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو بھی خوراک آپ لیتے ہیں اس خوراک کو ریسپریشن کے تھرو جو ہم سانس لیتے ہیں وہ کیا کرتی ہے, اس خوراک کو کنورٹ کرتی ہے انرجی کے اندر. ریئیکشن کے بعد آکسیجن ریئیکٹ کرتی ہے کھانے سے اور انرجی بنتی ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے, دوسری جو نشانی ہے کہ سیلف پرپیچویشن, یعنی وہ جو ہیومن باڈی ہے وہ کیا کرتی ہے, اپنی کاپیز بناتی ہے, اپنی تولیت بناتی ہے. وہ نظام ختم نہیں ہوتا, یعنی انسان کے مرنے سے زندگی ختم نہیں ہوتی, اس کی اولاد کی شکل میں وہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے, وہ آگے نسل چلتی رہتی ہے. درخت مرتا ہے تو اس کی وجہ سے, اس کے جو بیج کی وجہ سے اسی طرح کے درخت آگے چلتے رہتے ہیں. انسان, حیوانات, وہ زندگی کا ڈکے نہیں ہوتا, یعنی زندگی مرتی نہیں ہے. سائنسدانوں کے لیے, الہاد کے لیے یہ بہت بڑی پریشانی کی باعث. آپ بڑے حیران ہوں گے یہ پریشانی کیوں ہے. یہاں پہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس آتا ہے. یعنی فرسٹ لا کیا کہتا تھا کہ انرجی ہمیشہ کیا ہوتی ہے, کنزرو ہوتی ہے, یعنی ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور ضائع نہیں ہوتی. لیکن سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کیا کہتا ہے, بڑی عجیب سی ایک مثال ہے. سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کہتا ہے کہ جب بھی کوئی پروسیس, مثال کے طور پہ آپ نے کہا جی سولر پینل ہم نے گھروں میں لگائے ہوتے ہیں, اگر وہ سولر پینل جو ہیں سورج سے جو بھی انرجی لیتے ہیں اس کو 100% الیکٹریسٹی میں کنورٹ نہیں کر سکتے. یہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے. اس کو میں بھی تھوڑا اور ایکسپلین کرتا ہوں. یعنی اگر آپ نے کوئی چیز, کسی چیز کو انرجی دی, کسی چیز کو توانائی دی, اور اس چیز نے اس توانائی کو 100% کام میں استعمال کر لیا, یہ ممکن نہیں ہے. اس دوران میں, اس ٹرانسفر کے عمل کے دوران میں کچھ نہ کچھ انرجی ضائع ہوتی. یہ ہے پرنسپل جسے کہتے ہیں سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس. فزکس کا بہت اہم یہ نقطہ ہے. اس کے اندر ایک ٹرم بولی جاتی ہے جسے کہتے ہیں انٹروپی. انٹروپی کیا ہے, بڑے آسان طریقے سے, کہ جو بھی سسٹم ہے وہ اگر یا تو وہ اپنے اسی حالت میں باہر رہ سکتا ہے جس حالت میں وہ پڑا ہوئے, یا اس کے اندر کیا کہتے ہیں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور بگاڑ بڑھتا جاتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ سسٹم جو ہے بگاڑ کو خود بخود کم کر لے. ابھی میں ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو بڑی ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں. جیسے ایک گلاس ہے, کانچ کا گلاس ہے, یا ایک کپ ہے, چائے کا کپ ہے. آپ کے سامنے وہ کپ جس حالت میں پڑا ہوا ہے اس کی ایک حالت ہے. اگر آپ اس کو توڑ دیں, فار ایگزامپل اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, تو کیا یہ خود بخود ممکن ہے کہ وہ سارے ٹکڑے خود بخود اکٹھے ہو جائیں اور دوبارہ سے وہ کپ بن جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہاں, اس کے برعکس اگر کوئی پہلے سے ہی آپ کا ڈھیر لگا ہوا ہے کسی چیز کا, اور آپ نے ریت کے ڈھیر کو, فار ایگزامپل اس ڈھیر کو آپ جس طرح مرضی اس کی حالتیں بدلتے جائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ڈھیر ہی رہے گا. لیکن اگر آپ نے کپ کو توڑا اور آپ چاہیں گے وہ کپ ایز اٹ از دوبارہ بن جائے, یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں. یہ سائنسدان کہتے ہیں پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. یعنی بلینز آف ٹائم بھی اگر آپ اس کو ہلاتے رہیں ہلکا ہلکا, یا خود بخود پڑے رہیں وہ سارے کے سارے ایٹمز یا جو بھی اس کے ٹکڑے ہیں کپ کے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایز اٹ از وہ اکٹھے ہو کے اسی طرح کا کپ بن جائیں جس طرح کا کپ پہلے وہ جس شکل میں تھے. اچھا, یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ زندگی میں یہ چیز ہو رہی ہے. زندگی جب بھی ختم ہوتی ہے ویسی ہی نئی زندگی دوبارہ بن جاتی ہے. اب سمجھ رہے بات؟ ان کے لیے بڑی چنبے کی بات ہے. شروڈنجر جن کی بیسیکلی یہ آپ کہہ لیں کہ بہت بڑے سائنسدان بھی گزرے ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑا معمہ تھا کہ لائف نیور ڈیکیز, لائف گلتی چڑھتی نہیں ہے, ختم نہیں ہوتی جس طرح دنیا کی باقی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لائف ناٹ ڈیکے, یعنی ایک تو یہ بھی نہیں ہوتا گلتی چڑھتی نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے آپ کو کیا کرتی ہے, ریفارم کرتی ہے انٹو مور کمپلیکس اسٹرکچرس. وہ اور زیادہ, یعنی آپ سوچیں کہ پہلے ایک چھوٹا سا سیل تھا جو بالکل سمپل اس کے سسٹم تھے, لیکن وہ کیا ہوا, وہ گرو کرتے کرتے بڑھتے بڑھتے اس نے اتنی حالتیں چینج کی, اتنی شکلیں چینج کی کہ آج ہماری طرح کا انسان بن کے بیٹھے, جو کہ انتہائی کمپلیکس ہے اس انیشیل فارم کے مقابلے میں. سائنسدانوں کے لیے یہ بہت بڑی چنبے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے ممکن ہے, لیکن وہ اس کو بھی سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم
اپنا اس کا کوئی آنسر نکالے جس کے اندر خدا کا ایلیمنٹ نہ ہو, اللہ کا ایلیمنٹ نہ ہو, یا ماننا نہ پڑے کہ یہ کسی ڈیزائنر کا کام. وہ کہتے ہیں یار دیکھو فار ایگزامپل ایک نارمل پروسیس جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ جو پلانٹ جو ہیں کیا کرتے ہیں, فوٹو سنتھیسس کرتے ہیں. آپ کے سامنے ایک چیز ہے, فوٹو سنتھیسس کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ روشنی کو لیتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر کو ساتھ ملاتے ہیں, اور کیا بناتے ہیں, گلوکوز. تھوڑا سا غور کیجیے گا, گلوکوز بنتا ہے. گلوکوز کیا چیز ہے, گلوکوز جتنی بھی خوراک کی قسمیں ہیں, جتنی بھی خوراک کی قسمیں ہیں, اس میں سب سے بنیادی ایلیمنٹ گلوکوز ہے. بجائے یہ ہوتا کہ سورج کی روشنی کو لے کے وہ کوئی اور بگڑی ہوئی شکل میں اس کو آگے وہ ٹرانسفر کر دیتے پلانٹس, وہ کیا کر رہے ہیں, اس کو استعمال کر کے کم انٹروپی والی ایک بہتر شکل میں آپ کہہ لیں کہ کب بنا کے دے رہے ہیں. یعنی ان کانچ کے ٹکڑوں کو یا وہ جو بھی فارم آف انرجی اس کو ملتی ہے سورج سے, بہترین فارم, اس کو پکڑ کے ایک بہت ہی عمدہ قسم کی شکل میں ایک چیز بنا کے وہ آگے پاس کر دیتے ہیں. اب تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ رب نے کیا سسٹم بنایا, کہ فزکس ساری کہتی ہے کہ یار ہونا نہیں چاہیے, کہ فوڈ نہیں بننا چاہیے, کھانا نہیں بننا چاہیے, بلکہ اور بگاڑ آنا چاہیے اس چیز کے اندر. یعنی کانچ کے ٹکڑوں کے اور ٹکڑے ہونے چاہیے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں, اس کو اکٹھا کرتے ہیں پلانٹس, اور کیا کرتے ہیں, گلوکوز جیسا مالیکول بنا دیتے ہیں, اور اس کو آگے پاس بھی کرتے ہیں باقی لوگوں کے لیے, کھانے پینے کے لیے, لائف کے لیے. اچھا, اب یہاں سے جو مسلمان ہوگا, جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوگا, وہ فوراً کہے گا یار کیا بات ہے, یہ تو اللہ کا نظام ہے. کہ ان اصولوں کے برعکس جو سائنسدان اپنی طرف سے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, ایک ایسا خوبصورت عمدہ عمل ہو رہا ہے زندگی کے لیے تاکہ زندگی چلے, جسے جو رب العالمین جسے ہم کہتے ہیں اس نے بنایا. اس کے برعکس انسان کہتا ہے یار کوئی تو ایسی ریزن ہوگی جس کی وجہ سے نا یہ ہونا نہیں چاہیے, یا اگر ہو رہا ہے تو پھر بھی یار ہمارے اصول جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اس کے مطابق ہو رہا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک یہ چیز ہو گئی کہ لیکن ساتھ میں اس کے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ مشین جو یہ کام کر رہی ہے وہ مشین کہاں سے آئی ہے. وہ مشین جو بیسیکلی سورج کی روشنی لیتی ہے اور اس کو کیا کرتی ہے, کب بنا کے دے دیتی ہے, آپ فوڈ بنا کے دے دیتی, وہ مشین کہاں سے آئی. اچھا, سائنسدان کہتے ہیں نہیں یار, مشین کو زمین میں دیکھیں نا آپ, وہ گریڈینٹس ہیں اس کے اندر, آپ سمجھیں نا پانی اوپر سے نیچے گر رہا ہے تو انرجی پہلے ہی موجود ہے. جو سمندر ہے وہ کھاری بھی ہے اور اس کے اندر ایسیڈک, اور وہ جو آپ کا الکلائن ہے, تو یہ دیکھیں نا ڈفرینشیل ہے. تو ایکولیبریم میں نہیں ہے سسٹم, آؤٹ آف ایکولیبریم میں, جس کا مطلب ہے کہ یہ انرجی موجود ہے کیمیکل ریئیکشنز کے لیے, اور یہ خود بخود چیز ہو رہی ہے. اور وہ مشین کو یہ کہتے ہیں کہ مشین تو بن گئی جو یہ کام کرتی ہے, لیکن وہ بنی خود بخود ہے, اللہ نے نہیں بنائی, کسی اور نہیں, اپنے آپ یہ کام ہو گیا. ٹھیک ہے, مان لیے اپنے بات کر دی, بڑی اچھی بات ہے, مشین خود بخود بن گئی ہے. انسانی ڈھانچے کے اندر جو بنیادی خلیے ہیں وہ خود بخود بن گئے, کیونکہ یہاں پہ انسان زمین کے اوپر یہ چیز موجود ہے, یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں, کیمیکل ریئیکشنز ہو سکتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ہی پھر ایک دوسرا سوال نکلتا ہے کہ ایک دفعہ ایک جو سیل ہے اس نے فوٹو سنتھیسس اسٹارٹ کر دی, پروسیس اسٹارٹ کر دیا کہ سورج کو کیپچر کیا لائٹ کو, اور کھانا بنانا شروع کر دیا. لیکن جب وہ مرا تو اس کے مرنے کے بعد اگلے سیل نے یہ کام کیسے شروع کر دیا. بڑا اہم سوال ہے نا, کہ زندگی میں ایک چیز سیکھ لیا آپ نے وہ عمل بھی شروع کر دیا, لیکن جب آپ مر گئے, ختم ہو گئے, تو آپ کے بعد والے جو سیل تھے ان کو کیسے پتا یار یہ کام کرنا ہے. اس نے کوئی لکھ کے تو نہیں دی چیز, یا وہ کوئی اسکول میں تو نہیں جا رہی وہ چیز پڑھنے کے لیے, تو یہ خود بخود کیسے ہو گیا سب کچھ. یہ بڑا اہم سوال ہے. اس کے لیے سائنسدانوں نے کہا یار اس کا مطلب پتہ کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو انسان یہ جو بھی یہ خلیے ہوتے ہیں نا, ان میں نہ کوئی مالیکیول ہے یا کوئی چیز ہے جو میموری رکھتی ہے, جسے آپ کہتے ہیں میموری آف دا سسٹم. وہ کیا کرتی ہے, وہ چیزوں کو نوٹ کر لیتی ہے اور آگے پہنچاتی ہے. اور پھر جب 1953 میں ڈی این اے ڈسکور ہوا کہ واقعی سیل کے اندر ایک کوڈ لکھا ہوتا ہے, ایک انفارمیشن لکھی ہوتی ہے, اور وہ انفارمیشن کیا ہوتا ہے, پچھلی نسل کی چیزوں کو منتقل کرتی ہے اگلی نسل کے لیے, انفارمیشن منتقل ہو رہی ہے. تو آپ نے جو ایک خلیے نے کام کرنا شروع کیا, وہ انسٹرکشنز آگے اگلے خلیے کو بڑی ہی زبردست سسٹم سے, پھر اس پہ بات کرتے ہیں کیا سسٹم ہے, آگے منتقل ہو جاتی ہے ایز اٹ از.
اور بڑی سیفلی منتقل ہو رہی ہے. یہاں بھی رب یاد آتا ہے کہ یار انفارمیشن کون سٹور کر رہا ہے اور اگلی جگہ کس طرح منتقل ہو رہی ہے. یہ تو بڑی ہٹ کے چیز ہے نا, ایک کام کے فزیکل پروسیس سے ہٹ کے ایک بڑی مختلف چیز ہے انفارمیشن, انسٹرکشنز کام کی. وہ آگے ایک تو اس کو کسی جگہ لکھنا کسی سیل کے اندر خلیے میں, اور پھر اس کو منتقل بھی کرنا آگے اگلی نسلوں کے لیے. بڑی حیران کن چیزیں ہیں دونوں. لیکن میں تو اس پہ مجھے تو بڑا حیران ہوتا ہوں, لیکن جو بندہ پھر بھی لوگ کہتے ہیں یار خود بخود ہو رہا ہے سب کچھ, یہ کیمیکل جو ہو رہے ہیں نا, یہ پروسیسنگ جو ہو رہی ہے یہ بھی خود بخود ہو رہی ہے. تو میں اس کے لیے بھی جب میں جی وعلیکم السلام, جب ہم ریسرچ کر رہے تھے نا تو میں ایک چیز سوچ رہا تھا مشین کے اوپر نا, کہ مشین سب سے پہلا جو سوال ہے کہ یہ مشین کہاں سے آتی ہے جو کیا کرتی ہے آپ کے لیے, سورج سے روشنی لیتی ہے فار ایگزامپل, اس کو فوڈ میں کنورٹ کرتی ہے اور آپ کو دے دیتی ہے فزکس کے لاز کے برعکس. آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں, ہم نے پڑھا بھی ہے کہ بنیادی جو ایلیمنٹ تھے جو کہ انسانی یا زندگی خیز خلیوں میں شامل ہوتے ہیں, ان میں ایک کاربن نام کا بھی ایلیمنٹ تھا. ہم نے کاربن بڑی تفصیلی بات کی. اب حیران ہوتے ہیں کہ کاربن جو ہے ہماری باڈی کا, انسانی جسم کا 20% جو میس ہے وہ کاربن ہے. کاربن کیا کام کرتا ہے؟ کاربن آپ کے ڈی این اے کے اندر بھی شامل ہے, کاربن آپ کی خوراک میں بھی شامل ہے, کاربن آپ کے جتنے بھی اجزاء ہیں اس کے اندر شامل ہے. ہر چیز کے جو مالیکیول ہیں آپ کی باڈی میں, ایک ایک چیز وہ کس سے بنی ہوئی ہے؟ اس کے کاربن کے ایلیمنٹ سے مل کے بنی ہوئی. اور کاربن کہاں سے آتا ہے؟ ہم اگر تھوڑا سا اس پہ اگر روشنی ڈالیں تو کاربن کہاں سے آتا ہے؟ جب آسمان میں جب بنیادی ایلیمنٹ بن گئے تھے شروع میں, ابتدا میں ہائیڈروجن بن گیا, ہیلیم بن گیا, لیتھیم بن گیا, کاربن نہیں بنا تھا. کاربن کب بنا؟ جب پہلا ستارہ ڈکے ہوا, تباہ ہوا, یعنی اس کی عمر ختم ہو گئی, اس کا ایندھن ختم ہو گیا. اس کے ایندھن ختم ہونے کے بعد کیا ہوا کہ وہ کولیپس کر گیا, اپنے اوپر ہی گر گیا اپنی گریوٹی کے اندر. اور اس کے کولیپس کرنے کے ساتھ اس کی کور کے اندر اتنا زیادہ ٹیمپریچر بڑھا کہ وہ جو ہیلیم کے جو فیوز ہو کے, یعنی ہائیڈروجن جو ہیلیم کے مالیکول بنے ہوئے تھے, وہ ہیلیم نے آپس میں ملنا شروع کر دیا. ایک ہیلیم دوسرے ہیلیم سے ملا, بیریلیم بنا, اور اس بیریلیم کے بننے کے ساتھ ہی ایک اور ہیلیم وہاں کہیں آس پاس پھر رہا تھا, فوراً وہ اس سے مل گیا اور کاربن بن گیا. اور وہ کاربن کیا ہے, آج وہ اسکیفولڈنگ کا کام کر رہا ہے, بنیادی طور پہ ایک اسکیفولڈنگ کا, جس کے ارد گرد آ کے باقی خلیے جڑتے ہیں اور انسانی زندگی خیز مالیکیول بنتے ہیں. لیکن یہ کاربن بننے کی کہانی انتہائی زبردست ہے. اس کو آپ پڑھیں گے نا, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں فائن ٹیوننگ, مطلب فائن ٹیوننگ آف دا یونیورس. بیریلیم سے کاربن جو بنا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ڈسکور, یہ بھی چیز 1953 میں ہوئی تھی. اور یہ کس نے ڈسکور کی تھی؟ یہ فریڈ ہوائل نام تھا. میں ان کے دوبارہ نام آپ کو ایگزیکٹلی پڑھ کے بتایا تھا کہ فریڈ ہوائل جو تھے ایسے سائنٹسٹ تھے جو کہتے تھے یار یہ زندگی میں یہاں پہ بہت سے کاربن بہت زیادہ ہے تعداد میں نا, یونیورس میں بے تحاشا کاربن ہے. لیکن جس طریقے سے کاربن بنتا ہے یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ اگر انٹل لیس یہ کاربن جو ہے نا کسی ایسی شکل میں پہلے جائے جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک سائٹڈ اسٹیٹ میں جائے اور وہاں سے ڈکے ہو کے دوبارہ کاربن بنے, اس کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے. انہوں نے ایک ہائپوتھیسس بنایا کہ کاربن خود بخود نہیں بنتا, بلکہ کیا ہوتا ہے کاربن کے بننے سے پہلے ایک اور اسٹیٹ میں یہ چیز بنتی ہے جسے آپ کہتے ہیں ایک سائٹڈ اسٹیٹ آف کاربن, اور وہ ڈکے ہو کے واپس آ جاتی ہے نارمل کاربن کے اندر. انہوں نے ایک نا پریڈکشن کی. اچھا سائنٹسٹ نے کہا یار یہ پریڈکشن شاید اینتھروپک پروڈکشن ہے, یعنی جس سے وہ بندہ ایک نا کر رہ گیا, کیونکہ زندگی ہے تو زندگی کے لیے جو کاربن چاہیے تھا اس کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی کنڈیشنز ایسی رکھی ہیں جو اسپیشل ہے. کاربن اپنے آپ نہیں بن سکتا اس طرح سے. وہ انہوں نے جب سائنٹسٹ نے بعد میں ڈسکوری کی تو انہوں نے کہا یار یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے. کاربن بیریلیم جو ہوتا ہے انتہائی انسٹیبل چیز ہوتی ہے, یعنی دو ہیلیم جب آپس میں بن کے بیریلیم بناتے ہیں, بیریلیم کا نمبر 8 ہوتا ہے, ہیلیم کا نمبر 4 ہوتا ہے, جب یہ دونوں جڑتے ہیں تو یہ 8 نمبر بناتے ہیں. تو بیریلیم انتہائی انسٹیبل چیز ہے, وہ فوراً ٹوٹ کے دوبارہ ہیلیم بن جاتی ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. اگر کوئی بھی چیز اس وقت موجود ہے, ایک تیسرا ہیلیم کا ایٹم بھی موجود ہے, تب جا کے کاربن 12 بن سکتا ہے. لیکن کاربن 12 نہیں بنے گا, بلکہ وہ کاربن 12 سے تھوڑا سا ہیویئر
ایک مالیکیول بنے گا جس کو کاربن کی ایکسائٹڈ اسٹیٹ کہتے ہیں, ریزوننسی کا افیکٹ کہتے ہیں. اس کے تحت ایک بڑا ایلیمنٹ بنے گا جو بعد میں دوبارہ کیونکہ وہ انسٹیبل ہوگا تو ڈیکے کر کے کاربن رہ جائے گا. یہاں تک آپ کو اگر آپ فالو میں کر سکو نا کہ ریزوننسی کے افیکٹ کی وجہ سے یہ چیز ہوگی, اس کے بغیر ہی ممکن نہیں ہے. میں بتاتا ہوں. تو ریزوننسی کا تھوڑا سا لفظ یہاں پہ آ رہا ہے, لیکن ریزوننسی کی وجہ سے ہی یہی جو کاربن ہے اگر ایک اور ہیلیم کے ساتھ ملے گا تو کیا ہوگا, آکسیجن بن جائے گی. آکسیجن 16 ہوتی ہے, آکسیجن کا نمبر از 16. تو کیا ہوگا اس وقت وہ کاربن جو اس ٹائم پہ ایک اور ہیلیم کے ساتھ مل کے آکسیجن بنا سکتا ہے, اور اگر آکسیجن بن جائے گی تو کیا ہوگا کہ کاربن نہیں بنے گا, کیونکہ وہ جو ہیلیم تھا وہ پہلے ملا بیریلیم بنایا, بیریلیم سے کاربن بنا, اور اسی وقت اگر ہیلیم ساتھ ملتا ہے تو وہ آکسیجن بن جانی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا, وہ چیز کاربن تک رک جاتی ہے, آکسیجن نہیں بنتی, وہ چیز آگے نہیں چلتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو کاربن کا ایٹم ہے جب وہ بنتا ہے تو اس کا میس ذرا زیادہ ہوتا ہے, لیکن جب آکسیجن کا ایٹم اس طریقے سے بنتا ہے ریزوننسی کے افیکٹ میں, یعنی ہیلیم ایک اور جب کاربن کے ساتھ 12 کے ساتھ ملتا ہے تو آکسیجن کا جو ایلیمنٹ بنتا ہے اس کا وزن اتنا کم ہوتا ہے, اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سے ڈیکے ہو کے کاربن رہ جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو لاز آف نیچر ہیں, جو فورسز ہیں جو گورن کر رہی ہیں, جس کو ہم نے پہلے بھی شاید پڑھا تھا بڑی تفصیل سے, کہ وہ فورسز جن کے تحت نیوٹران پروٹون آپس میں ملتے ہیں, فورسز آف نیچر, الیکٹرو میگنیٹک فورس جسے ہم نے پڑھا تھا, ویک فورس پڑھا تھا, نیوکلیئر فورس, اسٹرانگ فورس پڑھا تھا, وہ فورسز جو رسپانسبل ہیں ایٹم کو ایٹم سے ملانے میں, پروٹون کو پروٹون سے ملانے میں, نیوٹران کو نیوٹران سے ملانے میں, ان کی اتنی فائن ٹیوننگ ہوئی ہوئی ہے, اتنی پریسائزلی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان فورسز کو بنایا ہے کہ وہ فورس کاربن تو بنا سکتی ہے لیکن کاربن کو آکسیجن نہیں بننے دی. اگر وہ کہتے ہیں 105, اگر اس کو آپ نے حصوں میں ڈیوائڈ کیا نا فورس کو 105 حصوں میں سے, اس کے اندر اگر 1% بھی چینج ہوتا, اس فورس کے اندر 1% بھی کمی بیشی ہوتی تو کیا ہونا تھا, کاربن نے فوراً آکسیجن بننا تھا, اور اس کے نتیجے میں کیا ہونا تھا کہ یہاں پہ یونیورس میں کاربن کی تعداد انتہائی کم ہونی تھی, اور اس تعداد کے نتیجے میں زندگی نہیں بننی تھی. اتنا بڑا ایک ہلکی سی فورس کے نمبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر چینج رکھی ہے یا اس کی ویلیو بنائی ہے, اگر چینج ہوتی تو کیا ہونا تھا, زندگی ممکن ہی نہیں تھی. اسے کیا کہتے ہیں, اسے سائنسدان کہتے ہیں فائن ٹیوننگ آف دا یونیورس, کہ وہ جو فورسز ہیں جو بیسیکلی یہ کنٹرول کر رہی ہیں سارے سسٹمز کو, فزکس کو ہماری, اس کو کیا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, فائن ٹیون کیا ہوا ہے ٹو میک شیور کہ کاربن بنے, اور پھر کاربن بننے سے کیا ہوگا, زندگی بنے گی. کیونکہ وہ کاربن جو ہے وہ اسکیفولڈنگ ہے جس کے ارد گرد ہائیڈروجن, نائٹروجن, آپ کا یہ جو جا کے جو آکسیجن, یہ سب ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ زندگی خیز اور وہ بننے شروع ہو جاتے ہیں, مالیکیولز بننے شروع ہو جاتے ہیں, اور آگے زندگی کا پھر ہم جو سلسلہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ چلتا ہے. تو کاربن از دا بنیادی تھنگ, اور کاربن کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس وقت جا کے اس کی وقت جب وہ پہلا ستارہ جب بنا, اس کی اندر ایسی فورسز کی فائن ٹیوننگ کی کہ وہ کسی اور چیز میں نہ کنورٹ ہو جائے. اتنا خوبصورت یعنی اللہ تعالیٰ نے سسٹم کو بنایا ہے کہ وہاں سے جو کاربن بنے گا, وہ کاربن جو ہے ایک سورج کے تباہ ہونے کے وقت وہ کیا ہوگا, وہ بکھر جائے گا کائنات میں, اور جب ایک نیا سورج بنے گا, ایک نیا ستارہ بنے گا, اس کے بعد وہ کاربن کیا ہوگا, اس کے بننے کے نتیجے میں وہ کاربن اسی ڈسٹ کے اندر زمین پہ آئے گا, اور زمین میں آنے کے بعد وہ شامل ہو جائے گا زندگی خیز مادے میں, اور زندگی خیز مادہ ہر ایلیمنٹ جو ہے اس کاربن کے ارد گرد لمبی لمبی چینیں بنائے گا. یہ ہمارے فیٹ بنیں گے, ہمارے پروٹین بنیں گے, ہماری خوراک بنے گی, ہمارا ڈی این اے بنے گا, ہر چیز اس کاربن کے ارد گرد بنے گی. اور جو کرنے والی ہستی ہے, جو فائن ٹیون کر رہی ہے, سائنسدانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں کاربن پہلے کیوں جاتا ہے اور واپس ڈکے ہو کے واپس کاربن کیسے بنتا ہے. لیکن اس پروسیس کے علاوہ کوئی اور پروسیس نہیں ہے کہ کاربن بنے, اتنا انسٹیبل باقی چیزیں. تو کہنے مقصد ہے کہ ایک وہ چیز جو مشین ہم جو بات کر رہے ہیں نا, وہ مشین جو کب بناتی ہے, جو خوراک بناتی ہے,
اس کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے سسٹم شروع کیا ہوا ہے؟ اربوں سال کھربوں سے، یعنی 13.7 بلین سال کہتے ہیں پہلے یہ بنی ہے کائنات. تب سے اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن سیٹ کی ہوئی ہے ٹو میک شیور کہ زمین پہ یہ زندگی ممکن ہو. یہ پہلی بات ہے. وہ جو سائنسدان ڈینائی کرتے ہیں کہ جی وہ جو ایکولیبریم ہے، انسٹیبل ایکولیبریم ہے، خود بخود مشین بن گئی زمین پہ. لیکن یہ مشین کا جو بنیادی ایلیمنٹ کاربن ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، اور اس کے لیے جو کنڈیشنز ہیں وہ کب سیٹ ہو رہی ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی بات. اور دوسرا سوال رہتے ہیں کہ جی یہ جو ڈی این اے ہے، یہ وہ ایلیمنٹ جو ہے جو ایک سیل کی میموری کو پاس کرتا ہے آگے. اس کے لیے انتہائی مزیدار ایک اسٹڈی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ 2011 میں انہوں نے جینوم اسٹڈی کی، یعنی ایک پورا ڈی این اے کی اسٹڈی کی. ایک اورینگوٹن ہوتا ہے، ایک بندر کی طرح کا، بنمانس کی طرح کا ایک جانور ہے. اس کے سیلز کی ڈی این اے کی انہوں نے ایک پروفائلنگ کی. آپ اندازہ کریں اس ڈی این اے میں جس کے اندر سارا اسکرپٹ لکھا ہوا ہے، انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں کہ ایک وہ جو اورینگوٹن ہے یا بنمانس یا جو بھی آپ اسے اردو میں کہتے ہیں، وہ بنے گا کیسے. 3 بلین لیٹرز لکھے ہوئے ہیں ایک سیل میں. اس کے 3 بلین لیٹرز لکھے ہوئے ہیں، جو انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں، جن سے انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے رنگ کیسا ہوگا، اس کے بالوں کا رنگ کیسا ہوگا، اس کے ہاتھوں پیروں کی لمبائی کیسی ہوگی. ایک ایک چیز اس میں لکھی ہوئی ہے. تو پہلا جو سیل ہوتا ہے اس کے ڈی این اے میں 3 بلین لیٹرز یہ انسٹرکشنز لکھتے ہیں. اتنے ہی لیٹرز جتنے انسانوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اتنے ملتے جلتے لیٹرز ہوں گے ایک سیل کے اندر لکھے ہوتے ہیں، جو انسانوں کی جتنی بھی ساخت ہے اس کی انسٹرکشنز لے کے انسان کی پیدائش کے وقت یا اس جانور کی پیدائش کے ٹائم پہ اس سیل میں لکھی ہوتی ہیں. اور وہ سیل کیا کرتا ہے، ملٹی پلائی ہونا شروع ہوتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے، وہ سیل جب ملٹی پلائی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہی انسٹرکشنز کاپی ہوتی ہیں اگلے سیل میں. اور کیا ہوتا ہے، وہ ایک بچے کی شکل میں اختیار کرتا ہے. تو وہ سیل ملٹی پلائی ٹریلینز آف ٹائم ملٹی پلائی ہو گیا ہوتا ہے. اس کی کاپیاں بن گئی ہوتی ہیں اس سیل کی نا. وہ ٹوٹ کے نیا سیل کوئی جا کے سر کا بن رہا ہے حصہ، کوئی پاؤں کا حصہ بن رہا ہے، لیکن ہر ایک میں انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہے والی. اب آپ اندازہ کریں کہ انسٹرکشن کاپی ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر ایسا اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے، ایک انزائم ڈالا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں انزائم ڈی این اے پیرافیز یا اس طرح سے اس کا نام ہے، سوری میں نام بھول رہا ہوں. وہ انزائم کیا کرتا ہے، وہ غلطی نہیں ہونے دیتا ٹیکسٹ میں. وہ ایز اٹ از کیا کرتا ہے، پروف ریڈنگ کرتا رہتا ہے. پورے بلینز آف وہ آپ کہہ لیں کہ لیٹرز کی پروف ریڈنگ کرتا ہے. جہاں غلطی آتی ہے وہاں پہ وہ سیل کو روک دیتا ہے ڈیوائڈ ہونے سے. اور وہاں سے کیا ہوتا ہے، وہ کریکشن ہوتی ہے پہلے، پھر آگے سیل کی ریپلیکیشن شروع ہوتی ہے، ڈویژن شروع ہوتی ہے. اس کی ایکوریسی اتنی زبردست ہے کہ 1 بلین ٹائمز جب وہ لکھ لیتے ہیں، لیٹرز کاپی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ایک چانس ہے کہ شاید ایک غلطی ہو. اور وہاں پہ کیا ہو رہی ہوتی ہے، پروف ریڈنگ. اور پروف ریڈنگ کے بعد وہ انسٹرکشن دوبارہ سیل اگلے سیل کو منتقل کرتا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک تو انفارمیشن سٹور ہوئی ہوئی ہے بلینز آف لیٹرز کے اندر. یہ اس کے لیٹرز جو ہوتے ہیں نا، بیسیکلی وہ نیوکلیوٹائڈ بیسز ہیں، ACTG. میں نے آپ کو بتائی نہیں پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہوا. یہ وہ لیٹرز ہیں، 4 لیٹرز، وہ بیسز ہیں، وہ آپس میں جوڑ کے انسٹرکشنز بنا رہے ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ لیٹرز 3 بلین لیٹرز کی کاپیز جو بن رہی ہیں، ٹریلینز آف کاپیز جو بن رہی ہیں، ان میں کوئی غلطی کا چانس نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی پروف ریڈنگ چل رہی ہے ساتھ ساتھ. اور ان کو لکھ کے دوبارہ سے منتقل کیا جا رہا ہے. جس طرح انسان ایک دوسرے کے ساتھ انسٹرکشنز منتقل کرتا ہے نا. میں نے آپ کو مطلب کسی نے بتایا اپنے بچوں کو کہ یار یہ سانپ خطرناک چیز ہے، یا یہ پھل نہیں کھانا، یہ فلانی چیز نہیں کرنی، یا یہ کرنا ہے. اسی طرح سے ڈی این اے بھی یہی انسٹرکشنز کیا کر رہا ہوتا ہے، اپنے اگلے والے سیلز کو پاس آن کر رہا ہوتا ہے، اپنی تولیت کے اندر یہ چیز استعمال کر رہا ہوتا ہے انسٹرکشنز کو. اور یہ اتنی زبردست سسٹم ہے کہ یہ پوائنٹ کرتی ہے کہ بھائی یہ کوئی بندہ جو پہلے کائنات کا علم رکھتی ہے ہستی، وہی انسٹرکشن اس طرح کی بنا سکتا. یہ خود بخود رینڈم کیمیکل ریئیکشن سے اس طرح کی انسٹرکشنز نہیں بن جاتی کہ ایک سیل جو ہے اس نے کام سیکھا اور اس نے اس انسٹرکشنز کو لکھا اور انسٹرکشنز جو ہیں اس پہ فیڈ ہو گئی اور وہ پھر آگے سے منتقل ہوتے نہیں. یہ کرنے والے نے کیا. ہم سارے جو ہیں اگر اپنا ٹریس کریں نا، ہم انسانوں کا بھی پیچھے تک کوئی ملینز آف سالوں تک کا یہ اسکرپٹ جو ہے بغیر کسی غلطی کے چلا آ رہا ہے. اسی اورینگوٹن کا اسکرپٹ جو ہے انتہائی ریزیلینس کے ساتھ یہ ڈی این اے
ملینز آف سالوں سے منتقل کرتا چلا آ رہا ہے آگے, اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. کوئی ایسی تبدیلی بھی نہیں ہو رہی. یہ جو سائنسدان کہتے تھے نا کہ جی نہیں, ایک جانور جو ہے وہ اس نے دوسری جانور کی شکل اختیار کر لی, یا اس کے اندر وہ یہ چینج آ گئی, وہ چینج آ گئی. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اورینگوٹن جو ہے کسی اور جانور میں بدل گیا, یا انسان کسی اور چیز میں بدل گیا. یہ سلسلہ یہاں کے رک گیا. جہاں تک کی انسٹرکشنز دینی تھی وہاں تک کی دے دی. کیونکہ پروسیس رینڈم نہیں ہے, کنٹرولڈ ہے, انتہائی کنٹرولڈ. تو یہاں تک یہ دو چیزوں کا میں نے سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کا میں نے, کیونکہ وہ لوگ یہ باتیں ماننے سے انکاری ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, اس کی کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن ہمیں کبھی نہ کبھی پتہ چل جائے گی جس میں اللہ کا عمل دخل نہیں ہوگا. لیکن یہ ساری انسٹرکشنز, یہ سارے جو پوائنٹس, یہ خود سائنس کی اپنی باتیں پوائنٹ کرتی ہیں کہ یہ ایک ڈیزائنر ہے, انٹیلیجنس ہے اس سارے نظام کو بنانے کے پیچھے. تو میں تھوڑا سا اب یہاں پہ اس انٹیلیجنس کا ذکر کرنا چاہوں گا قرآن مجید سے. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں 45:3 اور 5, 45:3 سے 5 سورہ, پلیز اگر کوئی جی میں بتاؤں 638. جی سورہ الجاسیہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شروع سے بلکہ دیکھ لیتے ہیں. حامیم تنزیل الکتابی من اللہ العزیز الحکیم. یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ کس کی طرف سے نازل ہوئی ہے؟ اللہ جو العزیز ہے اور الحکیم ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. آسمانوں اور زمین میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں, آیات ہیں. کن کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے. یہ وہی نشانیاں جو بھی ہم تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے ہیں. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. اینڈ ان یور اون نیچر, یعنی آسمانوں میں بھی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں, اور ان یور اون نیچر, آپ کی اپنی تخلیق کے اندر بھی کیا ہے؟ اینڈ ان یور اون نیچر اینڈ ان آل دا اینیملز وچ ہی اسکیٹرز. اور اس نے جتنے بھی دابا بنائے ان میں بھی یہی نشانیاں موجود ہیں. دیر آر میسیجز فار پیپل ہو آر انڈاؤڈ ود انر سرٹنٹی. جو لوگ یقین رکھتے ہیں نا ان کے لیے انسانوں کے اپنے اندر اور ان تمام دابا میں, وہ مخلوقات میں جو اللہ نے پھیلائی ہیں, یہی نشانیاں موجود ہیں, یہی آیات موجود ہیں جو آسمانوں اور زمین میں آپ کو دکھتی ہیں. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. یہ بہت زبردست بات, یعنی وہ جو سائنسدان کہتے ہیں کہ جیسے کپ ٹوٹ گیا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, وہ خود جڑ کے کپ نہیں بن سکتا. یہ وہی چیز ہے جو اللہ بتا رہے ہیں کہ کون کرتا ہے یہ کام تمہارے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ان دا سکسیشن, یعنی آنے جانے میں رات اور دن کے, اینڈ ان دا مینز آف سسٹیننس. اب ذرا غور کریں کہ یہ جو مثال انسان ڈھونڈتا ہے نا انسان کی, جی ممکن نہیں ہے. یہ اللہ ایگزامپل آپ ہی کی دنیا کی ایگزامپل دے کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ذرا اپنی سبسسٹنس پہ غور کریں, اپنے رزق پہ غور کریں. وہ کس طرح سے آپ کو ملتا ہے؟ کس طرح سے ملتا ہے؟ جب آسمان سے لائف گیونگ پانی نازل ہوتا ہے, جو پانی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, زندگی دیتا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس سے زندگی تو نہیں بننی چاہیے, بلکہ اس سے اور ڈکے ہونا چاہیے. ایک چیز جو اوپر سے گر رہی ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی اوپر سے گر رہا ہے نیچے, بجائے وہ بکھر بکھر جائے ادھر, اس کا کوئی اور افیکٹ نہ ہو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی کسی جگہ اکٹھا ہو کے پودوں کے اندر جمع ہوتا ہے, اور ان کو زندگی خیز ایک چیز نکلنا شروع ہو جاتی ہے, نباتات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں, ہریالی ہو جاتی. عجیب و غریب پروسیس جو فزکس کے لاز کی بالکل خلاف چیز ہے. لیکن یہ کون کروا رہا ہے؟ اللہ کی ذات. God sends down from the skies giving life thereby to the earth. یعنی وہ زندگی اللہ دیتا ہے پانی سے زمین کو جو مردہ ہو چکی ہے, after it had been lifeless, مردہ ہے حالت میں. And in the change of the winds,
اور جو ہوائیں بدل بدل کے آتی ہیں. جتنا سسٹم ہے ہواؤں کے، یہ جو نظام ہے یہ بہت بڑا سسٹم اٹ سیلف ہے. ونڈس کی جو اپنی موومنٹ ہے. دیر آر میسیجز فار پیپل ہو یوز دیئر ریزن. اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے میں چاہوں گا 41:11 کو بھی اگر آپ دیکھ لیں. جو ہے سورہ فصلت. جی سورہ فصلت ہم نے بہت دفعہ یہ بات کی ہے پہلے، لیکن ایک دفعہ دوبارہ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. ثم استوى الى السماء وهي دخان. ایک اور ایگزامپل کہ کیوس سے کس طرح سے اللہ تعالیٰ آرڈر بنا رہے ہیں، کس طرح سے آرڈر جنریٹ کر رہے ہیں. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا آتينا طائعين. And he applied his design to the skies. اللہ نے کیا کیا کہ استوا کیا، اپنا ڈیزائن اپلائی کیا کس کو؟ سما کی جانب، آسمان کی جانب. یہ ایک آسمان کی بات ہو رہی ہے اب. واہیا دخان، وہ کیا تھا؟ دھواں. یعنی سائنسدان کہتے ہیں کہ ان یونیورس کے آغاز میں کیا ہوا تھا؟ ایک دھماکے کے بعد دھواں ہو گیا تھا، کچھ نہیں تھا. اس دھوئیں میں سے آپ سوچیں کیا بننا شروع ہو گیا؟ ستارے، ایلیمنٹس. یعنی وہ کب بننے لگ گئے، جو کہ حیران کن بات ہے. یعنی دھواں آپ یہاں پہ پھینک دیں کسی جگہ پہ، آپ ذرات پھینک دیں، وہ بلینز آف سال پڑا رہے، کچھ نہیں ہوگا، وہ کب نہیں بنے گا. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس دھوئیں میں سے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اس کو استوا کر کے اس کے اندر ایک ڈیزائن بنایا، اور اس کے اندر سے کیا کیا؟ آپ کے لیے ایک بہترین قسم کی کائنات پیدا کر دی. واہیا دخان، وہ پہلے آسمان کیا تھا؟ دخان کی شکل میں، دھوئیں کی شکل میں تھا، اور اس کو کیا کیا اللہ نے؟ آسمان بنا دیا. اور پھر کیا کیا؟ اس کے نتیجے میں جو آسمان کے اندر جو بھی یہ قرے بنے ان کو، اور اس کے ساتھ زمین کو کیا کیا کہ تم دونوں اب میری آ جاؤ، اس کے اندر میرے لاز کی گرفت میں آ جاؤ. اب وہ جو میں نے کام انسٹرکشنز جو تم لوگوں کو دی ہیں، وہ جو فورسز آف نیچر کی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ وہ اسٹرانگ فورس، وہ ویک فورس، وہ گریویٹیشنل فورس، وہ الیکٹرو میگنیٹک فورس، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم نے اس طرح سے فائن ٹیون ہو کے چلنا ہے. اور انہوں نے کیا کیا؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم ولنگلی، اپنی مرضی سے آپ کے قانون کی اطاعت کرتے ہیں. اور پھر اللہ نے اس کے بعد فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر ایک پیریڈ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس آسمان کو مختلف ایک ملٹیپلیسٹی آف آسمانوں میں تبدیل کر دیا. اور پھر ساتھ ان کا تبدیل کرنے کے ساتھ کیا کیا؟ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، کہ ہر آسمان کی جانب اس کے امر کو وہی کیا، بھیجا، انسٹرکشنز بھیجی کہ تم نے کام کیسے کرنا ہے، کہ کاربن نے بننا ہے کیسے، آکسیجن نے کیسے بننا ہے، لیتھیم نے کیسے بننا ہے، ہائیڈروجن نے کیسے بننا ہے، ستاروں نے ان کا لائف سائیکل کیسے بنے گا، کون سے گریویٹیشن کے انڈر وہ ستارے بنیں گے، پھر اپنا فیول کنزیوم کریں گے، پھر تباہ ہو کے اگلے ستارے کے لیے وہ بنائیں گے، مواد دیں گے، فیول میں وہ اپنے وہ جو سارا کا سارا جو اس کے اندر مٹیریل ہے اس کو بکھیر دیں گے آسمانوں میں. کتنی خوبصورت انسٹرکشنز ہیں. اور پھر زمین کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں پہ وسائل رزق اللہ نے رکھے، اور کس طرح سے انسانی زندگی کے لیے تمام کنڈیشنز پیدا کی، پھر انسانی زندگی کو بنایا، پھر ان کو انسٹرکشنز دیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی نسل در نسل چلنا ہے لے کے چیزوں کو. اسی طرح سے اب ذرا سا آپ آگے دیکھیں 71 سورہ 71 اور اس کی چند آیات دیکھتے ہیں. 71 سورہ اندر. جی آیت نمبر میں بتا. جی سورہ نوح کی یہ جو اگر آپ 11 نمبر سے شروع کر لیں. یرسل السماء علیکم مدرارا. جی سورہ نوح کی 11 نمبر. یرسل السماء علیکم مدرارا. He will shower upon you heavenly blessings abundant. اللہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے پہ اپنی
اپنی رحمتیں جن کی کوئی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آپ حساب کتاب نہیں لگا سکتے، وہ نازل کیے جا رہے ہیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور وہ کیا کر رہا ہے، اینڈ ول ایڈ یو ود، تمہاری مدد کرے گا کس سے، دنیاوی نعمتوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں سے، تاکہ یہ جو ہماری زندگی ہے اس کا ایک سلسلہ آگے جاری رہے. اور پھر اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اینڈ ول بیسٹو اپون یو گارڈنز، یعنی آپ کے اوپر وہ جنات، باغات جو آپ کھاتے ہیں جس میں آپ جس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اینڈ بیسٹو اپون یو رننگ واٹرز، اور پانی بھی لا کے دے رہا ہے، اور وہ پانی کا نظام بھی اللہ نے فراہم کیا، یعنی کہ سمندر سے جا کے اٹھا کے لا رہے ہیں مشکیزیں بھر بھر کے. وہ پانی خود اٹھ کے آتا ہے، پہاڑوں پہ جاتا ہے، وہاں سے دریاؤں میں، نہروں میں پھیل جاتا ہے. اور یہ سسٹم آپ کا چل رہا ہے ربوبیت کا. آگے کیا ہے، مالکم لا ترجون للہ وقار، کیا مسئلہ، مطلب کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کا، واٹ از اے مس وتھ یو دیٹ یو کین ناٹ لک فارورڈ ٹو گاڈس میجسٹی. مطلب پرابلم کیا ہے لوگوں کا، یہ جو سائنسدان جو یہ باتیں کرتے ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنا انٹیلیجنٹلی ڈیزائن سسٹم ہے، یہ کنڈیشنز جو ہیں یہ کسی انٹیلیجنس نے ڈیزائن کی پریسائزلی تاکہ لائف جو ہے پنپ سکے زمین پہ. لیکن نہیں ماننا اللہ کی اس عظمت کی، وہ نہیں کرتے قدر، اس کا ادراک نہیں کرتے جو اللہ نے یہ ان کے لیے کر دیا ہے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور پھر یہ دیکھیں ذرا کلیئرلی اللہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مختلف حالتوں میں سے گزارتے ہیں. سیئنگ دیٹ ہی ہیز کریٹڈ یو ان سکسیسو اسٹیجز میں بنایا ہے انسان کو، ایک دم یہ نہیں کیا جو ہمارے کانسیپٹ بنے ہوئے کہ پتلا بنا کے اس میں پونگ مارتے. کہاں سے شروع ہوا ہے، فائن ٹیوننگ آف دا یونیورس، کاربن کے لیے کنڈیشنز پیدا کی پہلے، کتنے پروسیس سے وہ ایلیمنٹ بنائے جنہوں نے بعد میں جا کے ہمارے جسم میں داخل ہونا تھا. اور وہاں سے گزار کے اللہ لے کے آ رہے ہیں کہ یار اب جب یہ چیزیں تم لوگوں کے لیے کر دی ہیں میں نے، تو صرف میرا یہ کرو کہ میری عظمت کا ادراک کرو، میری کہے ہوئے جو مشن ہے، میرا کی ہوئی وہی ہے، اس پہ چلو. اور وہ کتنا آسان کر دیا ہے. اور اس کے بعد بھی اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں، ایک تو آپ کو نتھنگ سے تھنگ میں لے کے آئے، اور سمپلی اللہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یار کھاؤ پیو، لیکن جن کاموں سے میں نے منع کیا اس سے بس بچو، اور اس کے بعد بھی میں تمہیں جنات دے دوں گا. آگے کتنا بہترین کام ہے آپ کے لیے، یعنی میں آپ کو جنات دوں گا بدلے میں، یعنی آپ کے لیے اور تحفہ ہے اس کام کے بعد. آگے ہے یہ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. تہبت ہے انکل یہ لفظ ہے، لیکن اتباق ہوتا ہے ہارمنی. یعنی یہاں پہ بڑا زبردست بات ہے کہ ڈو یو ناٹ سی ہاؤ گاڈ ہیز کریٹڈ 7 heavens ان فل ہارمنی ود ون another. یہ جو ساری کی سارا جو جتنی بھی یہ گلیکسیز ہیں اگر آپ دیکھیں انہیں، یہ سب گلیکسیز ایک دوسرے کے ساتھ کشش شکل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہر گلیکسی دوسری گلیکسی یا تیسری گلیکسی، اور جو سائنسدانوں نے میپ بنایا نا آسمان کا، آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے کلسٹرز ہیں، پھر اس کے بعد سپر کلسٹرز ہیں جو گھوم رہے ہیں اپنے سے زیادہ میسو چیزوں کے ارد گرد ایک پرفیکٹ ہارمنی کے اندر. وہ ہارمنی اگر خراب ہوتی نا تو کیا ہونا تھا، انہوں نے گلیکسی سے آپس میں جا کے ٹکرا جانا تھا، ستاروں سے ٹکرا رہے ہونا تھا، زمین جا کے کسی اور چیز میں لگ رہے ہونا تھا، کیوس ہونا تھا. ڈیزائن کیا ہے کہ یار یہ چیز نہیں ہونی، جس طرح اللہ نے ڈیزائن کیا نا آپ نے ویسے چلنا ہے سب نے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اللہ نے کیا کیا، قمر کو نور ٹھہرایا، اور وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور شمس کو لائٹ کا سورس ٹھہرایا. اور آخر میں یہ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، تم سب کو اللہ نے کیا کیا ہے، زمین سے اگایا ہے، زمین سے اگایا ہے ہم سب کو. ہاں جی. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا اینڈ ہی ول برنگ یو فورتھ فرام اٹ ان ریسریکشن. اور اس کے بعد وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ تم لوگوں کو دوبارہ اس سے نکالے. اور یہ سب کچھ جو کس طرح سے ہوا، ایک 57:4 بھی اگر آپ دیکھ سکیں،
سوری 51:47 پہلے دیکھ سکیں 51:47. یہ جو واقعات سنائے جا رہے ہیں حیرانگی کی گل ہے کہ ہزاروں سال پہلے جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہ حقائق بتا رہے ہیں سائنس کے حوالے سے. یہ دیکھنے والی بات ہے. یہ پڑھیاں لکھیاں قوماں سن جنہوں نے خطاب ہو گیا سی. بالکل پنڈا جنہوں نے لگے لوگ ہزاروں سال پہلے. 672 پیج. کی بات کتنی خوبصورت ہے کہ آج کے انسان کو نہیں کہا گیا, اس زمانے کے انسانوں کو کہا گیا تھا. ہماری جہالت ہے کہ ہم بیچ میں پھر بھی امداد بنا دیتے ہیں, اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہیں. یہ ہزاروں سال پہلے کی باتیں ہیں جو انہوں نے اپنی قوم لاکھوں سال. اور یہ جو سب کچھ ممکن کیسے ہوا ہے, یہ سب کچھ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ لاجک, وہ میں کو یہ پلیز آنٹی یہ میوٹ کر لیجیے گا اپنا, ملی آنٹی. یہ کون سی آنٹی میوٹ کر لیجیے اپنا. بابا یہ ہے 51 سورہ الزاریات, اس کی 47 آیت ہے. 672 پیج. آنٹی یہ میوٹ کر لیجیے گا اپنا. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. یہ سب کچھ جو ممکن ہوا ہے, یہ جو کائنات کی ایکسپینشن جو چل رہی ہے نا, اس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ کائنات اسٹیگننٹ نہیں ہے, ایکسپینڈ کر رہی. یا اب آج کے لوگ جو ہے نا وہ اب آ کے اس کا مطلب سمجھیں. اس سے پہلے لوگوں کو, یہ ہمارے جو مفسرین تھے ان کو پتہ بھی نہیں تھی یہ چیز کہ اللہ نے کیا آیت ڈال دی ہے. کیونکہ سائنسدانوں نے پچھلی صدی میں یہ ڈسکور کیا کہ یہ جو چیزیں جو ہم بات کر رہے تھے نا, ایک سورج جو ہے تباہ ہوتا ہے, ایک ستارہ تباہ ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں اس کے جو ایلیمنٹس اس کے کور میں بنے ہوتے ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اگلی اس کی نسل کو. اور یہ تولیت کا سسٹم آپ سمجھیں کہ یہ چل رہا ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے, ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے کائنات. ورنہ کیا ہوگا, اٹ ول کولیپس. لیکن اس کو کون ایکسپینڈ کر رہا ہے, وہ بنانے والا ہے اس کا. اینڈ اٹ از وی ہو ہیو بلٹ دا یونیورس, ہم نے اس کو بنایا ہے اور اپنی طاقت سے, ود آور پاور. اینڈ ویریلی اٹ از وی ہو آر اسٹڈیلی ایکسپینڈنگ اٹ. یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ آئی مین سائنسدان کیوں نہیں پڑھتے یہ چیزیں؟ میں تو صرف یہ ہوتا ہوں کہ مسلمان پہلے خود سمجھیں اور بیان کریں, آپ اس کا ابلاغ کریں ان چیزوں کا, کہ آپ جو باتیں, جو آپ کے خیالات ہیں, خیالات باطل کے کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن آپ کہتے ہیں نکل آئے جو کہ اللہ کو ڈینائی کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ یہ وہی جو ہے ہمیں کون کر سکتا ہے, یہ انفارمیشن کون پاس کر سکتا ہے؟ کسی انسان کی وہم میں بھی آ سکتی ہے چیز کی, یہ یونیورس جو ایکسپینڈ کر رہی, اور اس کے وجہ سے آپ دیکھیں کیا کیا ہوا ہے نتیجہ تھا. اور اس کے بعد پھر ایک جو ہے 57:4 بھی, اگر آپ اس کو بھی دیکھیں. page. والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. He it is who has created the heavens and the earth in 6 eons. اللہ وہ ذات ہے جس نے 6 ادوار میں آسمانوں کو اور زمین کو بنایا. اور پھر کیا کیا؟ and is established on the throne of his almightiness. اور اس تمام کا کنٹرول اسی کے پاس ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض, وہ علم رکھتا ہے اس چیز کا جو زمین میں داخل ہوتی ہے. وما یخرج منہا, اور جو اس میں سے نکلتی ہے. وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا, اور جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور آسمان کی طرف اٹھتی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. And he is with you wherever you may be,
and God sees all that you do. یہ علم جو ہے نا اللہ اپنی علم کی وسعت کا ہمیں تھوڑا سا وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس کس کس طرح کا علم ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ وہ انفارمیشن جو ڈی این اے میں کہاں سے آئی وہ وہی بتا سکتا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا. اس بنانے کے لیے اس نے جو بھی پیرامیٹر سیٹ کیے اور اس نے انسٹرکشنز دیں جب کائنات کی ہر چیز کو اس کے علم سے, اپنے علم سے اس کو پتا تھا کہ میں یہ کس طرح سے ڈیزائن کروں گا تو یہ زمین کے اوپر زندگی پنپے گی. وہ عالم علام الغیوب جو اسے کہتے ہیں نا, ہر چیز کا علم رکھنے والا. اس کے علم کی وسعت یہ ہے کہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ زمین میں کیا چیز داخل ہو رہی ہے, زمین سے کیا نکل رہا ہے, جو آسمان سے کیا نازل ہو رہا ہے اور کیا آسمان کی طرف جا رہا ہے. اب آپ جب اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, ہر اس ویو کو جو سورج سے آ رہی ہے یا ہر اس پارٹیکل کو جو کائنات میں کہیں نہ کہیں سے چکر لگا کے آ رہا ہے, یا اس پانی کے قطرے کو جو کہاں سے اٹھتا ہے زمین میں داخل ہوتا ہے, اور اس بیج کو جس کے اندر سے درخت نکلتا ہے, اور ان پتوں کو اور انسانوں کو اور جانوروں کو, وہ ہر چیز کا علم کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو یہ انسٹرکشنز دینے والا جو ہمارے ڈی این اے کو وہ ہے. یہ بھی وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, نہیں تمہارے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم, جہاں کہیں بھی چلے جاؤ, غاروں میں چل جاؤ, تہ خانوں میں جاتے ہو, کہیں بھی چھپ گیا جی وہ تو ادھر ہی موجود ہے. بالکل ادھر موجود. کیا کر سکتے ہو تم. اور یہ آخر میں بس یہ ایک میں 695 میں آپ سے جی 695 پیس دیکھ لیجیے. 695 اس کے آگے پیچھے بہت زبردست آیات ہیں. ان اللہ فالق الحب والنوا, ان اللہ فالق الحب والنوا, verily God is the one who cleaves the grain. ایک آپ سمجھیں کہ ایک بیج جو بیسیکلی بظاہر ایک مردہ چیز ہے, اس کو کیا کرتا ہے اللہ, پھاڑتا ہے. اینڈ دا فروٹ کرنل اسینڈر, یعنی وہ بیج جو ہوتا ہے وہ چاہے وہ اناج کا ہے چاہے وہ پھل کا ہے, اس کو پھاڑ کے کیا کرتا ہے, برنگنگ فورتھ دا لیونگ آؤٹ آف دا ڈیڈ. ایک بے جان چیز میں سے کیا کرتا ہے, ایک زندگی خیز چیز نکالتا ہے. This then is God and he is the one who brings forth the dead out of that which is alive. اور پھر وہ کیا کرتا ہے, انہی زندہ چیزوں میں سے مردہ چیز نکالتا ہے. انسان کا جسم جیسے ہی قبر میں جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے ان آرگینک چیزوں میں ختم ہو کے وہ مل جاتے ہیں, یعنی وہ اس کے وہ سارے کے سارے سسٹم جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, وہی مالیکیول اس کے ڈیزالو ہو کے مٹی میں وہ وہیں واپس چلے جاتے ہیں سسٹم. اور پھر وہ کیا کرتا ہے, ذالکم اللہ فانا توفکون. This then is God and yet how perverted are you, your minds. کہاں بہکے پھرتے ہو. بس یہاں پہ آج اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں. جزاک اللہ.